اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم۔ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان حق بات بیان کرنے والا، وہو الغفور الرحیم، وہی ہے گناہ بخشنے والا مہربان۔ فرمایا کہ تم نے یہ قول کر کے بہت بڑا جرم کیا کہ انہوں نے قرآن پاک خود بنایا ہے اور خود گھڑا ہے۔ یہ بہت بڑے جرم کی بات ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ قرآن میں نے نہیں بنایا، یہ کلام اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، وہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اگر تم اپنے اس گناہ کو قبول کر لو اور جرم کو قبول کر لو اور کہہ دو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، مہربانی فرما دیں گے تمہارے اس جرم کو، فرمایا معاف کر دیں گے۔ نبی مکرم نے فرمایا مانی اعترف ذنبا، جس شخص نے گناہ کا اعتراف کر لیا اس بندے نے توبہ کر لی۔ جس بندے نے گناہ کا اعتراف نہیں کیا اس بندے کو اللہ توبہ کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ یہ جو بدعتی آدمی کی توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اس کو بھی نہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی بدعتی آدمی کو۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں زیادتی کیا ہے، یہ غلط کیا ہے۔ میں نبی پاک علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوس نکالتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے۔ میں مرنے والے کے مرگ کے تیسرے دن تیجا کرتا ہوں، 10واں کرتا ہوں، 40واں کرتا ہوں، پھر ششمائی اور سالانہ ختم پاک پڑھتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے۔ میں اذان سے پہلے درود ہی تو پڑھتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے۔ اور میں قبر پر اذان ہی تو پڑھتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے۔ وہ جب تک توبہ یعنی گناہ نہیں مانے گا، ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے بڑا بھی دنیا میں کوئی حرج ہے کہ یہ کام رسول اللہ علیہ السلام نے کیے، نہیں ہے، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے تمہاری۔ جو کام پیغمبر نے نہیں کیا، ہم میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے یہ کام کرنے کی۔ جو کام نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، میں اور آپ کیوں کر سکتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجابا، یہ لفظ ہے حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی آدمی کے اوپر توبہ کا پردہ ڈال دیا، وہ گناہ کا اعتراف ہی نہیں کرتا۔ فرمایا گناہ کا اعتراف کر لو، میں تمہارے اس جرم کو معاف کر دوں گا، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ اس کی مثال قرآن پاک سے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے، ابلیس سے، آدم کو سجدہ کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا کہا گیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، گناہ کر لیا، ظلم ہو گیا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا سجدہ کر، تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ کہتا ہے کہ اے رب کریم میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، اور آدم مفضول ہے، یہ نیچے ہے۔ فرمایا وہ کیا، کس طرح؟ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، آگ اوپر کو ابھرتی ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، میں اعلیٰ ہوں۔ یہ قرآن پاک نے خود کہا، میں اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ گناہ ہو گیا اس سے۔ اب آگے چلیے، ایک کام حضرت آدم سے بھی ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک کام ہوا ہے، اور وہ کام کیا تھا؟ فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم آپ نے اور آپ کی بیوی حوا نے اس درخت کے قریب
نہیں جانا۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ منع کیے گئے لیکن پھر بھی درخت کے قریب چلے گئے، درخت کا پھل کھا لیا۔ اب بات یہ ہے، یہ جو کام حضرت آدم سے ہوا، قرآن پاک کہتا ہے درخت کے قریب جانے کے معنی بعد کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رب العالمین، مجھ سے کمی ہو گئی ہے، میں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی ہے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اگر نہ معاف کرے تو ہمارا حشر اچھا نہیں ہوگا، ہمارا معاملہ کمزور بن جائے گا۔ اب حضرت آدم نے فی الفور اعتراف کر لیا، اور اس اعتراف کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتابا، ہم نے توبہ قبول کر لی اور ہم نے ان کو اعلیٰ کر لیا، بہترین بنا لیا، اور ہم نے چنا ہوا بندہ بنا لیا، مصطفیٰ بنا لیا، مجتبیٰ بنا لیا، مرتضیٰ بنا لیا۔ ہمارے ہاں وہ باوقار ہو گئے، عزت پا گئے۔ لیکن شیطان نے آج تک اپنے جرم کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی اگر ابلیس سے پوچھو نا آئے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو غلطی کی نہیں ہے، میں نے تو ظلم کیا ہی نہیں۔ آج تک وہ اپنے جرم کو قبول نہیں کر رہا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر میری طرف سے لعنت آئے گی۔ اب تو لعنتی ہو چکا ہے، اب تجھ پر ہماری طرف سے لعنت اور پھٹکار آئے گی۔ اس نے جرم کو قبول نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ بن گیا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا۔ اصل بات ہے بندہ غلطی کو قبول کر لے، اے اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ نبی مکرم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطا، آدم کی ہر اولاد سے غلطی ہوتی ہے، خیر الخطائین التوابون، سب سے اعلیٰ خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر جائے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے، اگلا مقام حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس بندے نے توبہ کر لی، جرم سے معافی مانگ لی، اللہ کے ہاں اس طرح ہے کہ اس نے جرم کیا ہی کوئی نہیں ہے، وہ پاک صاف ہو گیا، بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ ایک منٹ میں کیا لمحہ میں بندہ ولی کامل بن جاتا ہے، ولی کامل ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے سے انسان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک اللہ کا قرآن ہے، ایک مقام پہ رب العالمین نے توبہ کرنے والوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو بندے توبہ کرتے ہیں، جو بندہ توبہ کرتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس شخص نے توبہ کر لی اور یقین پختہ کر لیا، وعمل عملا صالحا، اور آئندہ کے بعد اس نے نیک عمل بھی ریگولر اور دوامن کر لیے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایک اس آیت کا معنی یہ بنے گا جو اصلی معنی ہے، اللہ تعالی آئندہ کے بعد گناہوں کی بجائے ان کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور ایک معنی یہ ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ معنی یہ ہوگا اگر تو نے صدق دل کے ساتھ توبہ کی ہے، سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالی نہ صرف تیرے گناہ معاف کریں گے، وہاں بیاض نہیں چھوڑیں گے، یعنی کانٹا نہیں پھیریں گے، بلکہ وہاں پہ لکھ دیں گے کہ تو نے نیکیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے نیک و کار بنا دیں گے، تجھے پاک صاف کر دیں گے۔ کریم کا معنی یہ بنتا ہے، کریم کریم کریم، اللہ کریم ہے، رب کریم ہے، یہ لفظ کریم اللہ کے ساتھ لگتا ہے۔ کریم کا معنی یہ بنتا ہے جب وہ توبہ قبول کرتا ہے تو پچھلے گناہوں میں بیاض نہیں چھوڑتا، پچھلے گناہوں میں نشان نہیں چھوڑتا، ان نشانوں کو نیکیوں میں بناتا ہے، بندے کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا اے لوگو جنہوں نے میرے پیغمبر پہ تہمتیں لگائیں، میرے پیغمبر پر عیب لگائے اور انہوں نے عجیب طرح کی باتیں بنائیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اگر تم اپنے جرم کو قبول کر لو
اور تم اپنی غلطی کو قبول کر کے معافی مانگ لو، رب تعالیٰ اس گناہ کو بھی کیا کر دے گا؟ بخش دے گا، معاف کر دے گا، تم پہ رحم فرمائے گا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر رب العالمین کی طرف سے اعلیٰ تحفہ بندے کو نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے، حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ صبح و شام اپنی شان کے مطابق اپنے بازو اور باہیں پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں رات کا بھولا ہوا صبح آ جائے اور صبح کا غلطی کیا ہوا ہمارے پاس آ جائے، ہم تو تیرے انتظار میں ہیں۔ اور فرمایا نبی مکرم نے، تم چار پیر آہستہ آؤ گے وہ تیزی کے ساتھ آئے گا، اگر تم بھاگ کر آؤ گے اور وہ اس سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ آئے گا، اور تم اگر زمین و آسمان جتنے برابر گناہ لے کر آؤ گے وہ اس سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر آئے گا۔ بڑا مہربان داتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی ہے بخشنے والا، وہی ہے الرحیم رحم کرنے والا۔ فرمایا گناہوں کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب کریم، یہ صبح کی نماز کے معنی بعد قرآن پاک کا درس ہے، تیری رضا اور تیری محبت میں اللہ ہم نے قرآن کو سنا پڑھا، اللہ اس محفل کے بدولت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔